بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء واشرف المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد باب ما جاء فی الوضوء بالنبیذ وبه قال حدثنا هناد قال حدثنا شریک عن ابی فزارہ عن ابی زید عن عبد الله بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال سألنی النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما فی اداوتک فقلت نبیذ فقال تمرة طیبة وماء طہور قال فتوضأ به قال ابو عیسیٰ وانما روی هذا الحدیث عن ابی زید عن عبد الله عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم وابو زید رجل مجهول عند اہل الحدیث لا يعرف له روایة غیر هذا الحدیث وقد رأى بعض اہل العلم الوضوء بالنبیذ منهم سفیان الثوری وغیره وقال بعض اہل العلم لا يتوضأ بالنبیذ وهو قول الشافعی واحمد واسحاق وقال اسحاق ان ابتلي رجل بهذا فتوضأ بالنبیذ وتيمم احب الي قال ابو عیسیٰ وقول من يقول لا يتوضأ بالنبیذ اقرب الى الكتاب واشبه لان الله تعالى قال فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا۔ یہ باب ہے وضو بالنبیذ کے بارے میں۔ نبیذ کے معنی ہے کہ کھجوروں کو پانی کے اندر ڈال کر چھوڑ دیا جائے، مثلاً ایک رات چھوڑ دیا جائے تو جو وہ پانی ہے اس پانی کو نبیذ کہتے ہیں۔ لیکن نبیذ کی کئی شکلیں ہیں۔ ایک شکل یہ ہے کہ کھجور کو پانی میں ڈالا لیکن پانی میں اس کا نہ رنگ آیا نہ مزہ آیا، ایسے نبیذ تمر سے وضو بالاتفاق جائز ہے۔ دوسرے نبیذ وہ ہے کہ پانی کے اندر کھجور ڈالا اور پانی میں کھجور کا رنگ بھی اتر آیا اور مزہ یعنی مٹھاس بھی اتر آئی۔ اس کے بارے میں اختلاف ہے کہ اس سے وضو کرنا جائز ہے یا نہیں۔ اور تیسری شکل یہ ہے کہ پانی کو پکا دیا جائے کھجوروں کو ڈال کر اور اس کے اندر مادہ سکر پیدا ہو جائے یعنی نشہ پیدا ہو جائے۔ یہ صورت بالاتفاق حرام و ناجائز ہے اور وضو کرنا بھی اس سے جائز نہیں کسی کے پاس۔ پہلی شکل بالاتفاق جائز ہے اور تیسری شکل بالاتفاق ناجائز ہے، اور بیچ کی شکل اختلافی ہے، اور یہاں نبیذ سے یہی مراد ہے کہ پانی کے اندر کھجور ڈالنے کے بعد اس کا رنگ اور اس کا مزہ پانی میں اتر آیا، پانی میٹھا ہو گیا، تو اس پانی کو وضو کے لیے استعمال کرنا جائز ہے یا ناجائز؟ اس کے لیے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ باب قائم کیا۔ اس مسئلے میں پہلے اختلاف تھا، امام سفیان ثوری اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس نبیذ سے جس کا میں نے ذکر کیا ہے وضو کو جائز قرار دیتے تھے، لیکن بعد میں چل کر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مسلک سے رجوع کر لیا، اور ان کا رجوع کتابوں کے اندر ثابت ہے۔ لہذا اب مسئلہ بالاتفاق ایک ہی ہے کہ نبیذ تمر سے وضو کسی حال میں جائز نہیں، صرف اس شکل میں جائز ہے جو پہلی میں نے عرض کی،
یعنی پانی کے اندر کھجور کا مزہ بھی اور رنگ نہ آئے، اس سے تو بالاتفاق جائز ہے، مسئلہ وہ اختلافی نہیں ہے۔ لیکن جو اختلافی مسئلہ تھا وہ پہلے اختلافی تھا، بعد میں چل کر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے رجوع کر لیا، تو چاروں ائمہ کا ایک ہی مسلک اس میں ہو گیا۔ رہے سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ، تو چونکہ اس دور میں ان کا مسلک ہی نہیں چلتا، ان کا مسلک اس دور کے اندر جاری و ساری نہیں ہے، اس وجہ سے گویا اس وقت پوری دنیا کے علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ نبیذ تمر سے وضو کسی حال کے اندر جائز نہیں۔ اس لیے اب کسی بحث کی تو ضرورت نہیں ہے کہ ان کی کیا دلیل اور ان کی کیا دلیل، لیکن صرف یہ بتانے کے لیے کہ جن لوگوں نے اس کو ناجائز قرار دیا انہوں نے کس بنیاد پر ناجائز قرار دیا، اور جنہوں نے اس کو جائز قرار دیا تھا انہوں نے کس بنیاد پر جائز قرار دیا تھا، یہ سمجھنے کے لیے اور سمجھانے کے لیے مختصر اس کے اوپر گفتگو کیا جانا چاہیے۔ اس لیے میں کچھ باتیں اس سلسلے میں عرض کروں گا۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نبیذ تمر سے وضو جائز نہیں، ان کی دلیل یہ ہے کہ نبیذ تمر کوئی پانی نہیں، وہ تو نبیذ تمر ہے، شربت کہہ لیجئے، کچھ اور کہہ لیجئے، جیسے شربت سے وضو جائز نہیں، اسی طریقے پر نبیذ تمر سے بھی وضو جائز نہیں، اس سے کہ وضو ہوتا ہے پانی سے، اور پانی میسر نہ ہو تو تیمم کا حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، اگر تم پانی نہ پاؤ تو پھر تیمم کرو، تو معلوم ہوا پانی نہ ملے تو تیمم کا حکم ہے۔ اور یہ نبیذ تمر اگر کسی کے پاس موجود ہے اور کوئی پانی اس کے پاس موجود نہیں، ہاں یہاں پر ایک نقطہ یہ بھی سمجھ لیجئے، جن لوگوں نے بھی کہا کہ اس سے وضو جائز ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ اس وقت میں جائز ہے جبکہ عام پانی موجود نہ ہو، عام پانی موجود نہ ہو، تو پانی موجود نہیں تھا، نبیذ تمر موجود، تو نبیذ تمر سے اس صورت کے اندر وضو کرنا جائز ہے کہ ناجائز، یہ مسئلہ تھا۔ امام اعظم ابو حنیفہ نے کہا تھا کہ جائز ہے، لیکن جمہور علماء نے کہا کہ ناجائز ہے۔ ناجائز اس لیے انہوں نے کہا کہ نبیذ تمر پانی نہیں ہے، اور قرآن کا حکم یہ ہے کہ اگر پانی نہ ملے تو تیمم کرو، تو لہذا اگر کسی کے پاس نبیذ تمر تو موجود ہے، پانی موجود نہیں ہے، تو اس کے پاس تو پانی نہیں ہے۔ جب پانی موجود نہیں ہے تو اس کے لیے حکم یہ ہے فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، کہ تیمم کرو۔ تو وہ حضرات کہتے ہیں کہ اگر پانی میسر نہیں اور صرف نبیذ تمر موجود ہے تو نبیذ تمر کو وضو کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا، اس کے بجائے وہاں پر تیمم کرنا لازمی ہے۔ یہ ہے جمہور علماء کا قول۔ ایک قول اس سلسلے میں یہ بھی ہے کہ دونوں کو جمع کیا جائے۔ امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ سے، یہ امام محمد سے بات منقول ہے کہ دونوں کو جمع کیا جائے، اور اسی طرح حضرت اسحاق بن راہویہ کا قول بھی یہ ہے کہ دونوں کو جمع کر لیا جائے۔ چنانچہ امام ترمذی نے ان کا قول نقل کیا ہے، وقال اسحاق انی ابتلی رجل بہذا فتبزا بالنبیذ وتیمم احب الی، اگر کوئی آدمی اس میں مبتلا ہو جائے، یعنی اس مسئلے میں مبتلا ہو جائے کہ پانی موجود نہیں ہے، صرف نبیذ تمر موجود، تو وہ کہتے ہیں کہ اگر اس میں کوئی آدمی مبتلا ہوا فتوضأ بالنبیذ، تو وہ نبیذ سے وضو کرے، وتیمم، اور تیمم بھی کرے۔ یہ بات احب الیہ، میرے نزدیک زیادہ پسندیدہ ہے، یہ بھی کرے، یہ بھی استعمال کر لے اور یہ بھی استعمال کر لے۔ اور یہی قول امام محمد رحمت اللہ علیہ سے بھی نقل کیا گیا ہے۔ تو بعض علماء کا یہ کہنا ہے کہ دونوں کو جمع کرے،
اور یہ لوگ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ پانی ہے یا نہیں ہے، دونوں میں سے ایک ہو سکتا ہے، اس لیے کہ وہ پانی بھی ہونا قرار دیا جانا ممکن ہے، اس لیے کہ وہ پکا ہوا نہیں ہے، کچھ الگ سے بنایا ہوا نہیں ہے، بس اس کے اندر کھجور ڈال دیے گئے ہیں اور ذرا سا اس کا مزہ اور اس کا رنگ اس کے اندر اتر آیا ہے، تو اس کو پانی بھی قرار دیا جا سکتا ہے۔ تو لہذا اگر یہ پانی ہے اور آدمی تیمم کر کے چلا جائے تو یہ قرآن کے خلاف ہے، اسے کہ قرآن تو یہ کہتا پانی نہ ہو تو تیمم کرو، اور یہاں تو پانی موجود ہے، تو لہذا پانی کے ہوتے ہوئے تیمم کرنا کیسے درست ہو سکتا ہے؟ لیکن اس میں یہ بھی احتمال ہے کہ اسے پانی نہ قرار دیا جائے، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ اگر صرف اسی پر اکتفا کیا اور اس نماز پڑھ لی تو ہو سکتا ہے کہ پانی میں شامل نہ ہونے کی وجہ سے اس کا وضو نہ ہوا ہو اور نماز نہ ہو، اس لیے دونوں کو جمع کر لو کہ اگر یہ پانی ہے تو الحمدللہ پانی کے ساتھ وضو ہو گیا، اور اگر یہ پانی میں شامل نہیں ہے، داخل نہیں ہے، تو پھر اس صورت کے اندر جو تیمم کیا گیا ہے وہ تیمم کام آ گیا۔ بہرحال دونوں صورتوں کے اندر اس کی نماز ہو جائے گی، اس لیے یہ دونوں کو جمع کر لیا جائے۔ ایک قول یہ ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور سفیان ثوری جو یہ کہتے تھے کہ نبیذ تمر سے وضو جائز ہے، ان کی دلیل حدیث باب ہے۔ اس حدیث میں یہ آیا ہے کہ ابو فزارہ نے روایت کیا ابو زید سے، اور ابو زید نے روایت کیا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے، انہوں نے کہا سألنی النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما فی اداوتک، اللہ کے رسول علیہ السلام نے مجھ سے سوال کیا کہ تمہارے لوٹے میں کیا ہے، ما فی اداوتک، تمہارے لوٹے میں کیا ہے؟ فقلت نبیذ، میں نے کہا کہ اس کے اندر نبیذ ہے۔ آپ نے کہا تمرۃ طیبۃ وماء طہور، آپ نے کہا یہ تو پاکیزہ کھجور ہے اور پاک پانی، لاؤ فتوضأ بہ، اور آپ نے اس سے وضو فرمایا۔ تو نبیذ تمر سے اللہ کے رسول علیہ السلام نے وضو فرمایا۔ اب یہاں نبیذ سے کون سا نبیذ مراد ہے، اس کے اندر بحث ہو سکتی ہے۔ جمہور علماء اولاً تو یہ کہتے ہیں کہ حدیث ضعیف اور ناقابل اعتبار ہے، دوسرے یہ کہ یہاں نبیذ سے مراد پہلی شکل بھی ہو سکتی ہے۔ نبیذ کی 3 شکلیں بیان کی تھی نا، تو اس میں سے ایک شکل تو بالاتفاق جائز ہے، تو لہذا یہاں اس پر اس کو محمول کر لیا جائے تو جو ہے مسئلہ کوئی پیچیدہ نہیں ہے۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر بحث کی گنجائش ہے، ایک تو سند کے اعتبار سے بحث کی گنجائش ہے، اور دوسرے یہ کہ اس کے معنی کے اعتبار سے بھی اس کے اندر بحث کی گنجائش ہے۔ بہرحال امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے پہلے مسلک پر، اپنے پہلے قول پر جو استدلال کیا تھا وہ اس حدیث سے استدلال کیا تھا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے یہ پانی استعمال کیا جس کو نبیذ کہا جاتا ہے، اور آپ نے اس سے وضو کیا تو معلوم ہوا کہ اس سے وضو کرنا جائز ہے، وہاں پر پانی موجود نہیں تھا۔ اور یہ جو حدیث آئی ہے یہ اصل میں ایک لمبی حدیث کا ٹکڑا ہے، اور اس کے اندر ایک لمبا سا واقعہ ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ایک دفعہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ساتھ میں لیا اور چلتے چلتے جنگلات کی طرف چلے گئے، اور آپ نے ان سے کہا کہ بھائی تم اس دائرے کے اندر بیٹھو۔ آپ نے ایک دائرہ ہاتھ سے بنا دیا گول، اور ان سے کہا کہ اس کے اندر بیٹھنا اور خبردار کہ اس سے باہر نہیں جانا۔ اور پھر اللہ کے رسول علیہ السلام آگے تشریف لے گئے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ میں دیکھتا رہا، رات کی اندھیری بھی تھی، اس کے اندر محسوس ہو رہا تھا اللہ کے رسول علیہ السلام جا رہے ہیں، یہاں تک کہ میری نگاہوں سے اوجھل ہو گئے۔ اور کچھ دیر کے بعد انہوں نے دیکھا کہ کچھ لوگ جو ہے ادھر کوئی طرف جا رہے ہیں، ادھر سے ادھر سے، ادھر سے ادھر سے۔
انہوں نے اس کو بھی دیکھا اور ان کو خطرہ محسوس ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے ساتھ کوئی حادثہ اور واقعہ پیش آ جائے، اور اس لیے وہ ڈر کے مارے باہر نکل کے آگے جانا بھی چاہ رہے تھے، لیکن ان کو خیال آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا کہ خبردار اس دائرے کے باہر قدم نہ رکھنا، اس لیے انہوں نے وہیں پر بیٹھنا مناسب سمجھا اور بیٹھے رہے، انتظار کرتے رہے، اور ان کو محسوس ہوا کہ کچھ آوازیں آ رہی ہیں۔ خیر یہ سب کچھ ہوتا رہا، اور صبح کے قریب اللہ کے رسول علیہ السلام واپس تشریف لائے، اور آنے کے بعد آپ نے کہا کہ بھائی تمہارے اس لوٹے میں کیا ہے؟ انہوں نے کہا مطلب یہ تھا آپ کا کہ وضو کرنا ہے، پانی وانی ہے کیا؟ انہوں نے کہا کہ میرے اس میں لوٹے میں نبیذ ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تمرۃ طیبۃ وماء طہور، اور پھر اس کے بعد اس سے وضو فرمایا۔ اس کو کہتے ہیں لیلۃ الجن۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جنات تھے جنہوں نے مجھے دعوت دی تھی کہ میں ان کے سامنے دین کو پیش کروں، اس کے لیے میں ان کے پاس گیا تھا اور میں نے ان کو دین سمجھایا، اور پھر اس کے بعد اب واپس لوٹ کے آیا۔ یہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے تفصیل بیان فرمائی۔ اس ضمن میں یہ جملہ آیا ہے اور یہ واقعہ آیا ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے یہ فرمایا اور اس سے وضو فرمایا۔ لیکن اس روایت کے بارے میں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اور اسی طرح بہت سارے محدثین کرام نے کلام کیا ہے اور بتایا ہے کہ یہ روایت صحیح نہیں ہے، اور اس کے اوپر 3 اشکالات ہیں۔ پہلا اشکال تو یہ ہے کہ اس کے اندر راوی ہیں ابو زید، اور یہ ابو زید راوی مجہول ہیں۔ امام ابن حبان نے اپنی کتاب الضعفاء میں لکھا ہے ابو زید شیخ یروی عن ابن مسعود ولیس یدری من ہوا ولا یعرف ابوہ ولا بلدہ۔ کہتے ہیں کہ ابو زید یہ روایت کرتے ہیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے، اور پتہ نہیں ہے کہ یہ کون ہے، وَلَيْسَ يُدْرَى مَنْ ہوا، پتہ نہیں کہ یہ کون آدمی ہے، نہ ان کے باپ کا پتہ ہے نہ ان کے شہر کا پتہ ہے، لا يعرف ابوہ ولا بلدہ۔ اسی طریقے پر امام ابن عدی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الضعفاء میں لکھا ہے کہ امام بخاری نے فرمایا ابو زید الذی روا حدیث ابن مسعود فی الوضوء بالنبیذ مجہول لا یعرف بصحبت عبد اللہ ولا یصح ھذا الحدیث۔ کہتے ہیں کہ ابو زید جو عبداللہ بن مسعود کی حدیث کو وضو بن نبیذ کے سلسلے میں روایت کرتے ہیں، یہ مجہول ہیں، اور ان کا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی مصاحبت میں رہنا بھی معلوم نہیں ہے، لا یعرف بصحبت عبداللہ، اور یہ حدیث صحیح نہیں ہے۔ اسی طرح اور بھی بڑے بڑے اکابرین نے اس کے بارے میں کہا کہ یہ ابو زید مجہول راوی ہے، اور مجہول ہونے کی وجہ سے اس کی روایت قابل اعتبار نہیں۔ دوسرا اعتراض اس حدیث کے اوپر یہ ہے کہ اس کے اندر دوسرے راوی ہیں ابو فزارہ۔ تاریخ میں ابو فزارہ کے نام کے 2 آدمی آتے ہیں، یہ کنیت ہے ابو فزارہ، اس نام سے 2 شخصیتیں تاریخ میں ملتی ہیں، ان میں سے ایک ہے راشد بن کیسان ابو فزارہ، یہ بالاتفاق ثقہ راوی ہے، اور ایک دوسرے بھی ابو فزارہ ہیں، معلوم نہیں کہ وہ کون ہے۔ اب یہ پتہ نہیں ہے کہ یہاں ابو فزارہ سے کون سے ابو فزارہ مراد ہیں، وہ ابو فزارہ جن کا نام راشد بن کیسان ہے،
یا کوئی اور ابو فزارہ، یہ جب معلوم نہیں تو پھر اس کی وجہ سے بھی یہ روایت ناقابل اعتبار ہو گئی۔ اور تیسرا سب سے بڑا اشکال اس کے اوپر یہ ہے کہ جیسے ابھی آپ کو بتایا گیا کہ یہ حدیث اس وقت کی ہے جبکہ اللہ کے نبی علیہ السلام جنات سے ملاقات کے لیے تشریف لے گئے تھے۔ جنات سے ملاقات کا جو واقعہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو پیش آیا تھا، یہ روایت بتا رہی ہے کہ عبداللہ بن مسعود ساتھ میں تھے، لیکن مسلم شریف کے اندر خود عبداللہ بن مسعود سے جب پوچھا گیا کہ لیلۃ الجن میں اللہ کے رسول علیہ السلام کے ساتھ تم صحابہ میں سے کون تھے، تو انہوں نے کہا کوئی نہیں تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم میں سے اس وقت میں کوئی نہیں تھے۔ یہ مسلم شریف کے اندر صراحت موجود ہے، اور یہ صراحت کرنے والے خود حضرت عبداللہ بن مسعود ہیں۔ اب عجیب بات ہے کہ مسلم شریف کی صحیح روایت بتا رہی ہے کہ عبداللہ بن مسعود یا اور کوئی صحابی لیلۃ الجن میں اللہ کے رسول کے ساتھ موجود نہیں تھے، اور یہ روایت بتا رہی ہے کہ عبداللہ بن مسعود وہاں موجود تھے اور ان کو اللہ کے نبی نے ایک دائرے میں بٹھا دیا تھا، اور پھر یہ کہ جو ہے اللہ کے رسول واپس آئے اور ان سے یہ پوچھا، اور پھر اس کے بعد نبیذ تمر سے وضو کیا۔ کہتے ہیں کہ اس روایت کے خلاف ہونے کی وجہ سے بھی یہ روایت ناقابل اعتبار ہے، اس لیے کہ مسلم شریف کی روایت تو بالاتفاق صحیح بلکہ اصح روایت ہے۔ اس اصح روایت کے مقابلے میں یہ روایت جس کے راوی مجہول بھی ہیں اور جو ہے اس میں ایک راوی ایسے ہیں جن کا پتہ نہیں کہ وہ کون، تو ظاہر بات ہے کہ ان کے بارے میں ہم کیسے کہیں کہ یہ روایت قابل اعتبار ہے۔ تو یہ تین اشکالات ہیں جو اس حدیث کے اوپر کیے جاتے ہیں، لیکن اس کے جواب دینے کی بھی کوشش کی گئی ہے۔ پہلا سوال یہ تھا یا پہلا اشکال یہ تھا کہ ابو زید راوی مجہول ہے۔ محدثین کے نزدیک مجہول وہ ہوتا ہے جس سے روایت کرنے والا صرف ایک راوی ہو، پہلے بھی بات گزر چکی ہے، ایسے راوی کو مجہول العین کہتے ہیں۔ اس سے روایت کرنے والے کے بارے میں کہتے ہیں کہ ابو زید سے روایت کرنے والے صرف ابو فزارہ ہیں، ان کے علاوہ کوئی اور نہیں، اس لیے یہ مجہول ہے۔ لیکن اس کا جواب یہ ہے کہ جس طریقے پر ابو فزارہ روایت کرتے ہیں ابو زید سے، اسی طرح ابو روق بھی روایت کرتے ہیں ان سے۔ جب کسی آدمی سے دو آدمی روایت کر جائیں تو وہ مجہول نہیں رہتا۔ دوسرا سوال یہ تھا کہ ابو فزارہ نام کے دو آدمی ہیں، ایک تو ابو فزارہ وہ ہیں جن کا نام ہے راشد بن کیسان، وہ تو بالاتفاق ثقہ راوی، ایک اور بھی ابو فزارہ کے نام کے آدمی ہے۔ اب یہاں پتہ نہیں کہ کون مراد ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں پر مراد راشد بن کیسان ہی ہیں۔ بعض علماء نے اس کی تصریح کر دی، اور بعض روایتوں کے اندر بھی اس کی تصریح آئی ہے، ان ابی فزارۃ راشد بن کیسان ان ابی زید۔ جب معلوم ہوا کہ یہاں پر مراد ابو فزارہ سے ابو فزارہ وہ ہیں جن کا نام ہے راشد بن کیسان، اور راشد بن کیسان بالاتفاق ثقہ راوی ہے، تو یہ روایت قابل اعتبار ہوگی۔ تیسرا اشکال یہ کیا گیا تھا کہ اس حدیث سے تو معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی کے ساتھ لیلۃ الجن میں موجود تھے، جبکہ مسلم شریف کی روایت اس سے بالکل نفی کرتی ہے اور ابا کرتی ہے، اور خود عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم میں سے کوئی بھی اللہ کے نبی کے ساتھ وہاں موجود نہیں تھا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اصل میں یہ واقعہ لیلۃ الجن کا ایک دفعہ پیش نہیں آیا، بلکہ
لیلۃ الجن والا واقعہ کئی دفعہ پیش آیا. کچھ واقعات مدینے میں پیش آئے اور کچھ واقعات مکے میں پیش آئے. مسلم شریف کے اندر جو روایت موجود ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو بیان کیا وہ مکے کے دور کے واقعے کے بارے میں بیان کیا. وہاں پر ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے گئے اور پھر واپس آئے اور ان سے پوچھا گیا کہ کوئی ان کے ساتھ میں تھے تو کہا کوئی نہیں تھے. یہ مکے کے دور کے واقعے کے بارے میں انہوں نے فرمایا ہے. اور یہ واقعہ ایک ہی دفعہ نہیں پیش آیا بلکہ کئی دفعہ پیش آیا. چنانچہ علامہ شلبی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب احکام المرجان فی احکام الجان میں واضح الفاظ کے اندر لکھا ہے کہ لیلۃ الجن والا واقعہ 6 دفعہ پیش آیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں. اور پھر انہوں نے وہ ساری روایات کی تخریج بھی کر دی ہے. اور اس کے اندر بعض وہ روایات ہیں جو مکے سے متعلق ہیں، بعض وہ روایات ہیں جو مدینے سے متعلق ہیں. تو لہذا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ یہاں جو کہہ رہے ہیں کہ وہ اللہ کے نبی کے ساتھ میں تھے اور وہاں جو کہہ رہے ہیں کہ کوئی اللہ کے نبی کے ساتھ موجود نہیں تھا، تو کیا یہ امکان موجود نہیں ہے کہ وہ کسی ایک واقعے کے بارے میں بول رہے ہیں، دوسرے واقعے کے بارے میں یہ بات بول رہے ہیں؟ ایک دفعہ موجود تھے اور ایک دفعہ وہ واقعہ بھی پیش آیا کہ اللہ کے رسول کے ساتھ کوئی موجود نہیں تھے. تو لہذا کبھی موجود ہونا اور کبھی موجود نہ ہونا دونوں باتیں اپنی جگہ پر صحیح ہے. وہ روایت مسلم شریف کی کسی ایک واقعے کے بارے میں ہے اور یہ روایت جو یہاں پر بتائی جا رہی ہے یہ دوسری روایت اور دوسرے واقعے سے متعلق روایت ہے. اس وقت تو کوئی اللہ کے نبی کے ساتھ موجود نہیں تھا، دوسرے وقت اللہ کے نبی کے ساتھ عبداللہ بن مسعود موجود تھے اور ان کو اللہ کے نبی نے ایک دائرہ بنا کر بٹھا دیا تھا. لہذا تینوں کے جوابات ہو گئے. ایک جواب یہ بھی دیا گیا ہے کہ عبداللہ بن مسعود جو کہہ رہے ہیں کوئی نہیں تھا اللہ کے نبی کے ساتھ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے سوا کوئی اور نہیں تھا. اسے کہ متکلم عام طور پر اپنے آپ کو مستثنا کر لیتا ہے، اپنے آپ کو مستثنا کر کے گفتگو کرتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی اور نہیں تھے، یعنی میں تھا، میرے سوا کوئی اور نہیں تھے. تو دونوں باتیں صحیح ہو گئی. اور تیسرا جواب یہ دیا گیا ہے کہ عبداللہ بن مسعود نے جو یہ فرمایا کہ کوئی نہیں تھا، تو مطلب یہ ہے کہ اس واقعے کے وقت کوئی موجود نہیں تھا جب اللہ کے نبی نے جنات سے گفتگو کی تھی، وہاں تو کوئی موجود نہیں تھا. اور اللہ کے نبی نے عبداللہ بن مسعود کو باہر ہی ایک جگہ پر بٹھا دیا تھا اور دائرہ بنا کے بٹھا دیا تھا. تو لہذا دونوں باتیں صحیح ہیں، دائرہ بنا کر ایک جگہ پر بٹھا کر گئے اور یہ بھی صحیح ہے کہ وہاں کوئی موجود نہیں تھا جہاں پر گفتگو ہوئی. اب بتاؤ دونوں میں کوئی تعارض ہے؟ تو لہذا وہ روایت بھی صحیح ہے اور یہ روایت بھی صحیح ہے. اس طریقے پر یہ تینوں اشکالات کا جواب دیا گیا ہے. اب آپ کو یہ سوال پیدا ہوگا جب امام ابو حنیفہ کے پاس روایت موجود تھی تو انہوں نے خامخواہ رجوع کیوں کر لیا؟ جب روایت موجود تھی اور دلیل ان کے پاس موجود تھی اور جو اشکالات تھے اس پر اس کے جوابات بھی موجود تھے، تو پھر دلیل ہونے کے باوجود رجوع کی کیا ضرورت تھی؟ جی اس کی ضرورت یوں ہوئی کہ اس کے اندر نبیذ کا ذکر ہے، لیکن نبیذ کی کون سی قسم وہ پتہ نہیں. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایک دور میں یہ سمجھ رہے تھے کہ نبیذ سے مراد وہ نبیذ ہے جس کے اندر کھجور کا رس اور کھجور کا رنگ اور مزہ پانی میں اتر آیا ہو. لیکن بعد میں انہیں اس میں شبہ ہو گیا کہ بھئی یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ نبیذ سے مراد وہ نبیذ ہو جو اس سے پہلے کی صورت ہے کہ رنگ اور مزہ اس میں نہیں آیا، صرف کھجور ڈالا گیا. تو یہ بھی اس کے اندر امکان موجود ہے. تو اگر یہ امکان پایا گیا تو پھر یہ بات پکی نہ رہی. قرآن کی آیت اس کے مقابلے میں پکی ہے، فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا. اس لیے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے
بعد میں اس شبہ اور احتمال کے پیدا ہو جانے اور بات کے قطعی دلالت نہ رہنے کی وجہ سے رجوع کر لیا. تو دلیل تو پکی ہے لیکن دلالت قطعی نہیں ہے. دلالت میں اشکال ہو گیا نا. تمرتن طیبتن و ماء طہور جو اس میں فرمایا گیا ہے یہ کون سے نبیذ کے بارے میں فرمایا گیا ہے؟ یہ اس سے واضح نہیں ہوا، بلکہ اس میں زیادہ تر امکان تو یہی ہے کہ ماء طہور کہہ کر اللہ کے نبی نے اشارہ دیا ہے کہ یہ پہلی قسم کا نبیذ ہے. اس سے کہ لفظ ماء کا خاص استعمال اللہ کے نبی یہاں پر کر رہے ہیں، تو مطلب کھجور اپنی جگہ پر کھجور پڑی ہوئی ہے لیکن یہ پانی تو اپنی جگہ پانی ہے، لا اس سے وضو کریں، اور اللہ کے نبی نے وضو کر لیا. تو لہذا یہ پہلی قسم کا نبیذ ہوا، دوسری قسم کا نبیذ نہ ہوا. یہ احتمال اور امکان پیدا ہو جانے کی وجہ سے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے رجوع فرما لیا. یہ بحث کا حاصل اور خلاصہ ہے جو یہاں پر پیش کیا گیا. اس کے اندر دیکھیے امام ترمذی کہتے ہیں قال ابو عیسیٰ وانما روی هذا الحدیث عن ابی زید عن عبد اللہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ حدیث روایت کی گئی ہے ابو زید سے اور وہ عبداللہ بن مسعود سے، اور وہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت کرتے ہیں. اور ابو زید رجل مجہول عند اہل الحدیث، اور ابو زید راوی مجہول ہے علماء اہل حدیث کے نزدیک. لا یعرف له روایت غیر هذا الحدیث، اور اس حدیث کے علاوہ اس کی کوئی اور روایت بھی جانی پہچانی نہیں ہے، معلوم نہیں ہے. وقد رأى بعض اہل العلم الوضوء بالنبیذ، بعض اہل علم وضوء بالنبیذ کے قائل تھے، جن میں سفیان ثوری بھی ہے اور ان کے علاوہ دوسرے لوگ بھی. وقال بعض اہل العلم لا يتوضأ بالنبیذ، بعض اہل علم کہتے ہیں کہ نبیذ تمر سے وضو نہیں کیا جائے گا. وهو قول الشافعی و احمد و اسحاق، یہی قول امام شافعی، احمد اور اسحاق کا ہے، لیکن اسحاق کا پورا قول آگے آ رہا ہے. وقال اسحاق ان ابتلی رجل بهذا، اسحاق نے کہا کہ اگر کوئی آدمی اس میں مبتلا ہو، مبتلا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ پانی موجود نہ ہو، صرف نبیذ تمر موجود ہو، نبیذ تمر سے وضو کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے اس مسئلے میں مبتلا ہو جائے تو فتوضأ بالنبیذ وتیمم، تو وہ وضو کرے نبیذ سے اور تیمم بھی کر لے، دونوں کام کر لے. احب الیہ، یہ بات میرے نزدیک زیادہ پسندیدہ ہے. قال ابو عیسیٰ وقول من یقول، امام ترمذی کہتے ہیں کہ اس آدمی کا قول جو یہ کہتا ہے لا یتوضأ بالنبیذ، کہ نبیذ سے وضو نہیں کیا جانا چاہیے، یہ اقرب الی الکتاب ہے و اشبہ بالکتاب ہے، یعنی قرآن کریم سے زیادہ مطابقت رکھنے والی بات ہے. اس لیے کہ اللہ نے کہا فلم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا، کہ اگر پانی نہ پاؤ تو تیمم کرو. لہذا پانی تو ہے نہیں ہے نبیذ، جب پانی نہیں ہے تو تیمم کرنا متعین ہے. اس لیے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نبیذ کو وضو کے لیے استعمال نہ کیا جائے، ان کا قول اقرب الی الکتاب و اشبہ بالکتاب ہے. چلو اگلا باب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین. اما بعد، بالسند المتصل منا الى الشیخ الامام ابی عیسیٰ محمد بن عیسیٰ بن ثورۃ الترمذی رحمہ اللہ تعالی عنہ قال باب المضمضة من اللبن. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن عقيل عن الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب لبنا فدعا بماء فمضمض وقال إن له دمسا وفي الباب فقال إن له دسما. وفي الباب عن سهل بن سعد وأم سلمة رضي الله عنهما. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، وقد رأى بعض أهل العلم المضمضة من اللبن، وهذا عندنا على الاستحباب، ولم ير بعضهم المضمضة من اللبن. باب فی المضمضة من اللبن، دودھ سے
کلی کرنے کا بیان، یعنی دودھ پینے کے بعد کلی کرنے کے بارے میں یہ باب ہے۔ چونکہ عام طور پر دودھ پینے کے بعد منہ میں اس کا مزہ باقی رہ جاتا ہے اور اسی کے ساتھ کچھ دسومت اور چکناہٹ بھی باقی رہ جاتی ہے، تو اس لیے بہتر یہ ہوتا ہے کہ آدمی دودھ پینے کے بعد کلی کر لے۔ یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ باب المزمزہ من اللبن کتاب الطہارت سے کیا تعلق رکھتا ہے؟ اس سے تو کتاب الطہارت کو کوئی تعلق نہیں، یہ کوئی طہارت کا مسئلہ تو ہے ہی نہیں۔ نماز پڑھنے کے لیے آپ طہارت حاصل کرتے ہیں، لیکن دودھ پینے کے بعد کلی کرنے کا اس سے کیا تعلق ہے؟ بات تو یہی ہے کہ اس کا اس باب سے کوئی تعلق نہیں، اس کتاب الطہارت سے کوئی تعلق نہیں۔ سب سے پہلے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے یہ باب قائم کیا اپنی کتاب میں موطا میں، مزمزہ من اللبن۔ اس کے بعد بہت سارے محدثین انہی کے اتباع میں یہ باب کتاب الطہارت کے اندر بیان کر دیتے ہیں، اگرچہ کتاب الطہارت سے اس کو کوئی تعلق نہیں ہے، اور اس کو تعلق ہے تو کتاب الاشربہ سے ہے، یہ کتاب الآداب سے ہے، کتاب الطعام سے ہے، کہ آداب طعام یا آداب پینے کے آداب، کھانے کے آداب، اس کے اندر یہ ایک ادب ہے کہ آدمی دودھ پی لینے کے بعد میں کلی کر لے۔ کتاب الطہارت سے اس کو کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس کے اندر ایک حدیث ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے، وہ کہتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم شرب لبنا ودعا بماء فمزمز، اللہ کے رسول علیہ السلام نے دودھ پیا اور پھر پانی منگا کر کلی کی، اور فرمایا ان لہ دسما، بھائی اس کے اندر کچھ چکناہٹ ہوتی ہے۔ اس میں یہ بھی بتا دیا کہ کلی کیوں کی، کلی اس لیے کی کہ منہ کے اندر چکناہٹ آ گئی، اور دودھ پینے سے عام طور پر ایسے ہی ہوتا ہے، منہ میں پچ پچ کرتا رہتا ہے، کلی کر لیں تو اچھا رہتا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا اور کلی فرمائی۔ یہ ایک ادب ہے دودھ پینے کے بعد، اور اسی میں وہ تمام چیزیں داخل ہیں جن میں چکنائی ہوتی ہے۔ کوئی بھی چیز ہو، چکنائی کی کھانے کے بعد منہ کے اندر وہ لپٹا لپٹا سا رہے اور پچ پچ کرتا رہے، اس کے وجہ یہ ہے کہ آدمی اس کے بعد میں کلی کر لے، منہ کو صاف کر لے۔ اس کے بعد میں ہے وفی الباب عن سہل بن سعد الساعدی و ام سلمہ قال ابو عیسیٰ وہذا حدیث حسن صحیح وقد رأى بعض اہل العلم المزمزة من اللبن، بعض اہل علم اس بات کے قائل ہیں کہ دودھ پینے کے بعد وضو کیا جائے، وہذا عندنا علی الاستحباب، اور یہ ہمارے نزدیک استحباب پر محمول ہے، ولم یر بعضهم المزمزة من اللبن، اور بعض لوگ مزمزہ من اللبن کے قائل نہیں ہیں۔ بعض کہتے ہیں ضروری نہیں، کچھ کر لے تو بہتر ہے، نہ کرے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اور مسئلہ اتنا ہی ہے، کوئی بہت بڑا مسئلہ اس کے اندر نہیں ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔